حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کربلا تاریخ کے اوراق پر جس طرح مختلف تاریخوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح شہادت، بعض نے مختلف انداز بیان اختیار کیا، بعض نے مختلف طرز عمل سے لکھائی شروع کی، ہر ایک کی اپنی رائے تھی، اور تاریخ مستند جو ہے وہ بعض کتابیں ہیں، ساری کتابیں نہیں، تو جس کی جتنی تحقیق ہوگی وہ اتنی تحقیقات کے ساتھ تاریخ حسین یا واقعہ کربلا کو ذکر کرے گا۔ تو واقعہ کربلا یہ پیغام دیتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہو اور اپنی چاہت ہو تو اپنی چاہت کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کو مان کے زندگی چلانا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے تو ادھر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑے ہوئے تھے، اور زندگی کے آخری ایام تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لشکر آئے، 40 کے قریب بندے تھے کہ جن کو لشکر سے تعبیر کیا ہے، تو وہ 40 بندے آئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، امیر المؤمنین آپ اس طرح کریں، آپ چلے جائیں گے تو آپ کے بعد وہی خون ریزی اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جس طرح مسلمانوں میں پہلا ہوا کرتی تھی۔ تو 20 سال جو امن کا زمانہ رہا ہے اور 20 سال سے پہلے جو خانہ جنگی کا زمانہ رہا ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد اگر کوئی خلیفہ مقرر نہ ہوا تو وہی خانہ جنگی کا زمانہ واپس لوٹ آئے گا، لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ آپ اپنے جانے سے پہلے کوئی خلیفہ نامزد کر لیں۔ تو 40 بندوں کا یہ کہنا، حضرت امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے، ہم نامزد کر دیتے ہیں، لیکن آپ کے مشورے کے مطابق آپ کا مشورہ کیا ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، حضرت ہماری نظر میں بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ شخصیت اور با کردار شخصیت آپ کے فرزند ارجمن حضرت یزید ہے، ان کو نامزد کرنے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے کہ حضرت معاویہ کے بارے میں 40 بندوں کی رائے اتفاق کرنا یہ بہت بڑا عمل لگتا ہے۔ انہوں نے پورے شام کی طرف مختلف ممالک کے اندر پیغام بھیجا، جی بھائی کس پہ خلیفت کا نامزد مقرر کیا جائے اور میرے بعد کون خلیفہ بنے؟ تو پورے ممالک اتحاد یہ بنی بات کہ بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا بیٹا معاویہ تخت نشین ہو جائے اور تخت پہ بیٹھ کے حکمرانی کرے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا اتفاق دیکھا تو دیکھا کہ آل رسول سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ زیادہ حق تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا کہ وہ آ کے تخت نشین ہوں اور ان کا ہی نام خلافت کا مقرر کیا جائے کہ وہی خلافت کے نامزد ہوں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پورے ممالک شام، عراق، یہ پورے کے پورے متحد ہو چکے ہیں کہ جو تخت پہ بیٹھنا چاہیے وہ یزید کو ہی بیٹھنا چاہیے اس تخت پہ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا کہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب انکار کیا تو یزید نے بعض اپنے لوگوں کو بھیجا کہ وہ آ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دست بیعت لے لیں کہ وہ مجھ پہ زبردستی بیعت کریں، اور بیعت کرنے پہ حضرت حسین کو مجبور بھی کروانا تھا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ مجبور نہ ہوئے، کیونکہ جہاں دل مطمئن ہوتا ہے وہاں بندہ سر تسلیم کر لیتا ہے، سر خم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ دل تسلیم ہی نہیں تھا، دل کی رضامندی ہی نہیں تھی، تو کیسے ہم یزید کی سلطنت کو قبول کر لیں؟ اب جب انکار کیا تو
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کوفہ سے خط آنے لگے۔ تقریباً یہ خط پہنچتے 50 کے قریب خط آ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہ اپنے چچا غالباً حضرت عقیل کو بھیجا ہے۔ غالباً حضرت عقیل پہنچے تو ان کو شہید کر ڈالا۔ انہوں نے کوفہ والوں نے ایک سازش تیار کردہ تھی، ایک پلاننگ تھی، ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ آل رسول کو صفائے ہستی سے مٹایا جائے۔ اچھا، اس کوفہ والوں نے جب حضرت عقیل کو شہید کیا، حضرت عقیل نے ایک خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ خط پہنچنا تھا، لیکن راستے میں رکاوٹیں آ گئی جس کی وجہ سے خط نہ پہنچ سکا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آل و اولاد کے ساتھ رواں دواں ہوئے۔ آگے دیکھتے ہیں، ایک بندہ ملا، حضرت جی کہاں تشریف فرما ہے؟ فرماتے ہیں میں کوفہ کی طرف روانہ ہوں۔ تو فرماتے ہیں لوگوں نے کہا، 4-5 لوگوں نے کہا حضرت کوفہ والوں کی طرف نہ جائیں، یہ بہت غدار ہے، انہوں نے ہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکا دیا تھا، انہوں نے ہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے یار مددگار چھوڑا تھا، تنہا کر دیا حضرت علی کو، اور آپ ان کی طرف کہتے نہیں میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے، میں چلا جاؤں گا۔ حضرت حسین رواں دواں ہوئے، جب کوفہ میں پہنچے نماز پڑھائی تو لشکروں کی تعداد میں پیچھے مقتدی کھڑے تھے۔ پھر نماز ہوئی، کچھ لشکر باقی، کچھ لشکر چلا گیا، پھر نماز پڑھائی، پھر تو 4-5 صفوف بچی، پھر نماز پڑھائی تو سب نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سلام پھیرتے ہی پیچھے دیکھنے لگے کہ اپنی آل و اولاد کے سوا کوئی ان کا مقتدی نہیں۔ سمجھ گئے کہ کوفہ والوں نے حسین کو بھی دھوکہ دے دیا جس طرح علی کو کوفہ والوں نے دھوکہ دیا تھا۔ آج حسین بھی بے یار و مددگار رہ گیا جس طرح علی بھی بے یار و مددگار رہ گیا۔ پھر حضرت حسین نے ایک خطبہ دیا، ایک پر اثر، ایک بلیغ فصیح خطبے میں بیان کیا کہ اے لوگوں، میں آل رسول سے ہوں اور تم گواہ رہنا کہ تمہارے خطوط نے مجھے یہاں مجبور کیا تھا آنے پر، ورنہ میری کوئی چاہت نہ تھی۔ انہوں نے خطبہ سنا، پھر لشکر جنگی تیاری شروع ہوئی۔ پھر حضرت یزید نے کہنے لگے کسی شمر سے غالباً کہ بھائی حضرت حسین کو قیدی کر کے لائیں۔ ان کا کہنے کا یہ مقصد نہ تھا کہ حضرت حسین کو قتل کر کے لائیں، علیاذ باللہ، اللہ بچائے اللہ بچائے اللہ بچائے۔ کہ یہ سمجھتا ہوں میں زندگی حال میں کہ یزید کے مقدر میں ہی لکھا تھا یہ فعل، ورنہ تو کوئی کرنے کا عادی نہیں تھا فعل۔ کون سوچے گا کہ آل رسول کا قتل ہمارے ہاتھوں سے ہو اور قیامت کا دن ہو اور اللہ کے نبی پوچھیں جی کہ تم نے میرے آل کا قتل کیا، تو نے میرے آل کا خون بہایا، تو کیا میں جواب دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ کیا میری حیثیت ہوگی؟ کس انداز سے میں اللہ سے رسول کے سامنے سر اٹھاؤں گا؟ میری تو کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ تو یزید نے شمر کو بھیجا قید کرنے کے لیے۔ شمر نے آل رسول کی سر کو تن سے جدا کر دیا۔ تو اس کے بعد جب وہ سر یزید کے دربار میں لایا گیا تو یزید کہنے لگا، ہائے افسوس کہ تو نے اتنا بڑا ظلم کر دیا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تو قید کر کے لانا، اور تم نے آل رسول کا تن سر سے جدا کر دیا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد اس شمر نے تو یہ سوچا تھا کہ میں جب سر تن سے جدا کر کے خدمت میں پیش کروں گا یزید کی تو وہ کہیں گے شاباش میرے سپاہی، شاباش میرے باکردار شخصیت، تو وہ مجھے شاباش اور فخردانی سے ایک اعزاز دیں گے، اپریشیٹ کریں گے۔ لیکن حضرت یزید کے دل میں بھی یہ نہ تھا کہ آل رسول کا قتل میرے ہاتھوں سے ہو، لیکن وہ کہتے تھے قید کر کے آئیں پھر یہ بات بنے گی۔ لیکن دوستو، اب بات یہ بنتی ہے کہ حضرت یزید کو گالیاں دینا، حضرت یزید کے بارے میں برا بھلا کہنا، حضرت یزید کے بارے میں زبان درازی کرنا، حضرت یزید کے بارے میں ایک نازیب الفاظ کا کہنا کہ جو ناگوارہ باتیں ہیں ان کی طرف منسوب کرنا، مانا کہ حضرت یزید کے اندر تھوڑی بہت بری عادتیں تھیں، لیکن اب ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ آل رسول کو قتل کرنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، یہ شرط ہے کہ اس کے اندر ندامت ہو، وہ اسلام پہ بقا۔ حضرت یزید فاسق ہیں، گناہگار ہیں، فاجر ہیں،
ایک معصی ہیں، عاصی ہیں، لیکن ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ نے جو ان کے لیے فیصلہ کیا اور جو قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائیں گے وہی اسی کے حق میں ہوگا، وہی عدل و انصاف کی ترازی وہاں لگے گی، اور وہاں پہ ہر کسی کا ایک فیصلہ بنے گا، جس کے لیے جتنے اعمال ہوں گے اتنا اعمال والا پلڑا اوپر بھاری ہوگا، جتنے گناہ ہوں گے اتنا وہ پلڑا جھکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے بارے میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض لوگ تو زبان درازی کرتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض لوگ بہت ساری گالیاں بکتے ہیں، نہ ہمیں ان کو جواب دینا ہے، لہٰذا اتنا ضرور کہتے ہیں ان لوگوں سے، خدارا 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 اختلاف صحابہ کو اپنے ایمان کے فساد کا بنیاد نہ بنائے کہ آپ کا ایمان ہی نہ ختم ہو جائے۔ صحابہ کو گالی دینے سے صحابہ کا رتبہ کم نہیں ہو جائے گا، اگر رتبہ کم ہوگا تو وہ آپ کا کم ہوگا، اور آپ کی شخصیت اور آپ کی کردار کا پتہ چلے گا کہ بے تربیت لوگ اسی طرح ہوتے ہیں جو آل رسول کے بدلے میں یا آل رسول کو بنیاد بنا کے آل صحابہ کو اور صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں پہ لگام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے تابع زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت حسین کے کردار پر اور ان کے نقش قدم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔